قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا، جو آدمی حج کی طاقت اور استطاعت رکھتا ہے تو اللہ رب العالمین نے ان لوگوں پہ حج کو فرض فرما دیا۔ اور یہ بھی ساتھ بتایا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، جو آدمی انکار کرتا ہے، مکر کرتا ہے، ٹال مٹول کرتا ہے اللہ کے اس فریضے سے کنارہ کش ہو جاتا ہے، فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ، اللہ رب العالمین اس ایک آدمی سے نہیں پوری جہان عالم سے بے پرواہ۔ اس لیے قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے حج کے بارے میں فرضیت کا بھی بتایا اور حج کے آداب بھی بتایا۔ قرآن کریم میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں الحج اشہر معلومات، حج کے لیے مشہور اور متعین مہینے ہیں۔ فمن فرض فیہن الحج، ان مہینوں میں جس پر حج فرض ہو گیا، فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، تو اس آدمی کو حج ادا کرتے ہوئے آداب اور احکام کا خیال رکھنا ضروری ہے۔ فلا رفث، حج جا کر کے فضول بدگوئی نہ کرے، ولا فسوق، بے پردگی، بے حیائی اور فسق والے کام، ولا جدال، اور جنگ کرنے، لڑنے اور جھگڑنا حج میں نہ ہو۔ بہرحال علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج دین اسلام کے 5 پلر میں سے ایک اہم ستون اور پلر ہے۔ حج کے ذریعے مومن کے گناہوں کی تلافی اور صفائی ہوتی ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا من حج فلم یرفس ولم یفسق، جس آدمی نے حج کیا ہے اور حج میں کوئی رفس، کوئی فضول، کوئی گناہ، کوئی فسق نہیں کیا، آداب کا خیال رکھتے ہوئے حج کر لیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خرج من ذنوبہ کیوم ولدتہ امہ، گناہوں سے ایسے صاف ہوگا جیسے جس دن اس کی ماں نے، اس کی والدہ نے جنا۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حجوا فإن الحج یغسل الذنوب کما یغسل الماء الدرن، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کرو لوگوں، حج گناہوں کو ایسے صاف کر دیتا ہے جیسے پانی وہ میل کچیل کپڑے اور جسم سے صاف کر دیتا ہے۔ ایک حدیث میں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الحج المبرور لیس لہ الجزاء الا الجنہ، مقبول حج کا کوئی بدلہ اس کے سوا اور کوئی نہیں ہے، الا الجنہ، مگر جنت ہے۔ اللہ رب العالمین ہمیں اور آپ کو حج کی سعادت نصیب فرمائے، اور جو حاجی حضرات جاتے ہیں ان کے حج کو اپنے بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بہت سے لوگ حج میں ٹال مٹول کرتے ہیں، جی آئندہ سال کروں گا، اس کے 2 سال بعد 3 سال بعد کروں گا۔ بھائی آپ کو پتہ ہے کہ آئندہ سال زندگی کی گارنٹی ہے کہ میں آئندہ سال زندہ رہوں گا؟ اللہ کے نبی نے فرمایا کہ جس آدمی کے اوپر حج فرض ہو گیا اور وہ پھر حج پہ کوئی مرض، کوئی بیماری، کوئی عذر نہ ہو، حج نہ کر لیا، تو پھر اس کی مرضی ہے قیامت کے دن یہودی اٹھے یا عیسائی اٹھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من لم تحبسه حاجة ظاہرة او مرض حابس او سلطان جائر ولم يحج فلیمت ان شاء یہودیا و ان شاء نصرانیا، اس کی مرضی ہے حج بلا عذر ٹال مٹول کرتے کرتے حج نہ کر لیا، اللہ کے نبی نے فرمایا مر گیا، پھر قیامت کے دن اس کی مرضی ہے یہودی اٹھے یا عیسائی اٹھے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا حج کرنے میں جلدی کرو، حج کی استطاعت آ گئی، حج کی طاقت اللہ نے دی ہے، حج کے ادا کرنے کی طاقت ہے، تو پھر حج ادا کرو۔
نبی علیہ السلام نے فرمایا تعجلوا الی الحج، حج ادائیگی کے لیے جلدی کرو. فإن أحدكم لا يدري ما يعرض له، اس لیے کہ انسان کو آگے کا پتہ نہیں ہے کہ کل میرے ساتھ کیا ہوگا، زندگی وفا کرے گی یا نہیں. اس لیے علماء کرام فرماتے ہیں کہ حج اللہ رب العالمین کے احکام اور دین اسلام کے پلرز میں ایک اہم فریضہ ہے اور پلر ہے. ایک حدیث میں ہے بہت سے لوگ حج نہیں کرتے ہیں، عمرے نہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تابعوا بین الحج والعمرہ فإنہما ینفیان الفقر والذنوب کما ینفی الکیر خبث الحدید والذہب والفضہ. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حج کے بعد حج کرو، عمرے کر لو، اس لیے کہ حج اور عمرہ یہ انسان کے مومن کے گناہوں کو ایسے صاف کرتا ہے جیسے لوہے کی بٹی لوہے کے زنگ اور میل کچیل کو صاف کر دیتے ہیں. اور حج کے لیے حاجی کے لیے بہت سے وعدے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث میں فرمایا یغفر اللہ للحاج ولمن استغفر له الحاج، اللہ رب العالمین حاجی کی بھی مغفرت کرے گا اور حاجی جس کے لیے دعا کرتا ہے ان سب کی اللہ تعالیٰ مغفرت کرے گا. ایک حدیث میں ہے کہ حجاج کرام حاجی یہ اللہ رب العالمین کے وفد ہے، اللہ کے نمائندے ہیں. الحجاج والعمار وفد اللہ، یہ اللہ کے وفد اور اللہ کے نمائندے ہیں. ان دعاہم فاجابہم، یہ جن کے لیے دعا کرتے ہیں اللہ رب العالمین ان کی دعا کو قبول کرتے ہیں. وَإِنِ اسْتَغْفَرَ غَفَرَ لَهُمْ، اور اگر وہ مغفرت چاہیں گے مغفرت تو اللہ رب العالمین ان کی مغفرت اور گناہوں کو معاف کرتا ہے. وَإِنْ سَأَلُوهُ فَأَعْطَاهُمْ، اور جو چیز حاجی سوال کرتا ہے اللہ حاجی کے سوال کو پورا کر دیتا ہے. بہت سے لوگ ڈرتے ہیں جی کہ اگر حج پہ پیسے لگا دیے تو پھر فلان کام نہیں ہوگا، فلان نہیں ہوگا. بھائی اس کا بدلہ اور پھر پیسے کہاں سے آئیں گے؟ اس کو سوچ لینا کہ اللہ نے اتنے لاکھوں کروڑوں دیے ہیں، یہ اللہ مزید کیا خزانے اللہ کے ختم ہو گئے. اللہ رب العالمین جب آپ حج پہ لگاؤ گے اللہ رب العالمین حج کے پیسے دوبارہ نہیں دے سکتا. حدیث میں ہے پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا النفقۃ فی الحج کالنفقۃ فی سبیل اللہ ب700 ضعف. حاجی جب حج پہ جاتا ہے 1 روپی لگاتا ہے تو اس 1 روپے کے بدلے اللہ 700 دنیا میں دے دیتا ہے. وہ آخرت کا معاملہ تو اور وہ بعد میں. ایک حدیث میں ہے کہ اللہ رب العالمین حاجی جب لگاتے ہیں اللہ رب العالمین 1 روپے کے بدلے 10 لاکھ دے دیتے. لیکن خیال یہ ہو کہ حج حلال پیسوں سے ہو. جب ہم ایسے حج کرتے ہیں تو ہمارے حج وہ حلال آمدن سے ہو، حرام سے نہ ہو.